الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البینہ کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہیں تھے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک آسمانی کتاب پڑھے، فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا اور متفرق ہو گئے، فرقوں میں بڑھ گئے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہے، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین ہے سیدھی اور درست ملت والا۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ ساری مخلوق میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ یہ میرے بھائیوں سورۃ البینہ ہے۔ یہ سورہ بینہ، اس سورت کے اندر یہود و نصارہ اہل کتاب کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مدینے میں آپ کے قریب یہود تھے، اور اسی طرح سے اس میں مشرکین کے بارے میں بھی ایک بات کا ذکر ہے، لیکن مرکزی موضوع میں اہل کتاب یہود ہے۔ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے پہچانتے جیسے کوئی اپنے لڑکے کو جانتا پہچانتا ہے۔ ہزاروں لڑکے ہوں، ان میں آپ اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی دیر کریں گے، کوئی تکلیف محسوس کریں گے؟ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے جانتے جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ واضح نشانیاں، باتیں ان کی کتابوں میں بھی موجود تھیں۔
لیکن صرف حسد، عناد، تکبر و گھمنڈی کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا. صرف حسد اور تکبر و گھمنڈ کی وجہ سے. اب اس کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح یہود ان کے پاس علم ہونے کے باوجود، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو ہم مسلمانوں میں سے کوئی قبیلہ، خاندان، حسب و نسب، کسی اور طرح کے شیطانی وسوسوں میں پڑ کر حق کا انکار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم نہ بنا لے. اس صورت میں اگر ہم غور کریں گے، دو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے شر البریہ اور ایک ہے خیر البریہ. آیت نمبر 6 جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں شر البریہ کا لفظ ہے. کیا مطلب؟ ساری کائنات میں سب سے برے. اور آیت نمبر 7 جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں ہے خیر البریہ، یعنی کائنات میں سب سے اچھے. تو یہ اچھے اور برے کا معیار کیا ہے؟ تو آیت نمبر 6 میں ہی فرمایا، جو کفر کیے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کے دن کو، اور خلاصہ کلام اگر ہم کہیں دین اسلام کو نہ مانے، وہ کیا ہوگا؟ شر البریہ میں سے ہوگا. اور جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، وہ کیا ہوگا؟ خیر البریہ میں سے ہوگا. لیکن ابھی اگر کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو لیکن اسلام پر عمل نہ کرے، کیا ہوگا؟ ہاں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس حسب و نسب، خاندان وغیرہ، رنگ اور نسل اور دیش وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں. اللہ کے پاس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو خیر البریہ ایمان اور نیک عمل. اب ہمارے معاشرے میں جس طرح سے کہتے ہیں ارے وہ تو اس خاندان کا ہے جی، اس کی کیا حیثیت ہے، کہتے ہیں نا. لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، نیک عمل کرنے والا، اچھے اخلاق والا، ارے وہ تو بڑے خاندان کے. وہ اگر بے نماز ہے، بد اخلاق ہے، تو وہ جو بڑی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں کروڑا اربا درجے یہ آدمی بہتر ہے. میرے بھائیوں، اس فرق کو ہم محسوس کریں، اس ایمان سے محبت رکھیں، اور اسی بنیاد پر لوگوں سے بھی ہم اپنی محبت کا پیمانہ اسی کو بنائیں، اسی بنیاد پر محبت کو ہم آگے بڑھائیں. اسی میں ہمارے لیے بھی خیر ہے. آئیے ایک عمومی طور پر اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، لیکن اس کے اندر جو ہمارے لیے قابل غور نکتے ہیں، اس میں سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اہل کتاب کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کے پاس واضح دلیل آنے کے بعد بھی انہوں نے کفر کیا. تو یہ ان کے گمراہی اور ان کے حق راستے سے دور ہونے کی دلیل ہے. اور اسی طرح یہود کانوا اولا من المشرکین ان یتبعوا الہدی ویتبعوا النبی لان عندهم علم من الکتاب وعلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل کتاب کا حق تھا کہ وہ مشرکوں کے مقابلے میں ہدایت پر زیادہ مضبوط رہتے، نبی پر ایمان لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ساتھ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ اچھی طرح سے اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اور زیادہ دھمکیاں، اور زیادہ ان کو اللہ رب العالمین نے وعیدیں سنائی. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ کسی انسان کے پاس علم آنے کے بعد
اس کو نہ ماننا یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ گویا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے انسان کو ایسی خطرناکی سے بچنا چاہیے۔ اسباب میسر ہونے کے بعد علم نہ حاصل کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور علم ہونے کے بعد حق پر عمل نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا اپنے لیے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس کے اندر ایک نقطہ اور دوسرا یہ ہے کہ شروع آیت میں آپ غور کریں گے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا ذکر کیا، لیکن وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، دلیل آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا اور تفرقے میں پڑ گئے۔ یہاں پر کس کا ذکر کیا؟ صرف اہل کتاب کا ذکر کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مفسر کہہ رہے ہیں کہ پہلی آیت میں اہل کتاب مشرک دونوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں اس آیت نمبر 4 میں دلیل آنے کے بعد بھی جنہوں نے اختلاف کیا وہ یہود ہیں، صرف یہود کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ مشرکین وہ لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے اس ملک میں ایک اور بھی نبی آنے والا ہے، اس طرح کی کوئی باتیں ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہے۔ بس وہ اپنے اتنے ہی فخر میں تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں، جبکہ ابراہیم کے صحیح دین کو انہوں نے پوری طرح ملیامیٹ کر دیا، توحید کو پوری طرح شرک میں بدل دیا۔ لیکن یہود، ان کو پورا علم تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری تعریف وہ لوگ، پوری صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانتے تھے، جاننے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے اندر تیسری غور کرنے کی بات یہ ہے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ۔ یہاں پر غور کیجئے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انہیں بھی صرف اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتے ہوئے بھی حنیفہ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ لفظ حنیفہ یا اس صحیح دین کے ساتھ یہاں پر جیسے اللہ نے فرمایا حنفاء، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف توحید پر گامزن رہتے ہوئے ایک اللہ کی طرف میں جھکے رہنا، ادھر ادھر دوسری طرف میں ذرا بھی مائل نہیں ہونا، دوسری طرف ذرا بھی نہیں جھکنا، شرک کی پگڈنڈیوں میں نہیں چلنا۔ اور پھر ساتھ ہی میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز قائم رکھیں، اس کا بھی انہیں حکم دیا گیا۔ یہاں اس چیز کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، کہ بدنی عبادتوں میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ دیتے رہیں، مال کے بارے میں جتنے سارے کام ہیں، جتنی ساری عبادتیں ہیں، جتنی ساری نیکیاں ہیں، ان میں سب سے ہائیسٹ درجے پر زکوٰۃ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نماز کے ساتھ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کا یہاں پر دو مفہوم ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کا وہ خاص معنی جو اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے، اور اس آدمی پر فرض ہے وہ جو نصاب کو پہنچے، اور دینا بھی کس کو ہے؟ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں فرما دیا، انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، آخر تک۔ ایک مفہوم یہ ہے، اور ایک دوسرا مفہوم اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا رہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، جو ضرورت مند یتیم ہے ان کا خیال کرتا رہے، بیواؤں کا خیال کرتا رہے۔ پھر کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ دین القیمہ، یہی بالکل سیدھا راستہ اور یہی اصل دین ہے اور سیدھا دین ہے، یعنی عدل والا دین ہے، اور اس میں کسی طرح کی نہ افراط اور نہ تفرید، اس میں کسی طرح کا نہ غلو نہ کسی طرح کی تقصیر،
اس کے اندر کوئی زیادتی اور کمی نہیں ہے، بالکل عدل والا یہ دین ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، آپ بھی غور کیجئے، وہ کیا؟ عبادت میں اللہ کو خالص کرنا، اخلاص فی العبادہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ۔ عبادت اللہ کے لیے خالص کرنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، یہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ اور آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی سیدھا اور درست اور صحیح دین ہے۔ اگر کوئی انسان کہے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا لیکن نماز نہ پڑھے، وہ صحیح دین پر ہے؟ کوئی انسان کہے میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں زکوٰۃ دینے میں، غریبوں پر خرچ کرنے میں بڑی دریا دلی سے کام لیتا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے وہ، لیکن نماز میں سست ہے، صحیح دین پر ہے؟ اگر کوئی آدمی نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، صحیح دین پر ہے؟ غور کر لیجئے۔ تو قرآن کو اس طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آگے پھر آئیے، اس کے اندر ایک اور بات جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ، انسان عبادت میں جو بھی عبادت وہ کر رہا ہے اس کی نیت میں اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ الاخلاص فی النیہ، الاخلاص فی جمیع العبادات، تمام عبادتوں میں ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور یہ بات ہمیں یہاں اس چیز سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلی بھی تمام امتوں کو عبادت کا حکم دیا تو اخلاص سے عبادت کرنے کا حکم دیا، صرف عبادت کا حکم نہیں دیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، تو عبادتیں اللہ نے کیسے کرنے کا حکم دیا؟ اخلاص کے ساتھ۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ یہ عبادتیں انجام نہیں دیتا ہے تو یہ عبادتیں اس کے لیے رائے گاہ ہوں گی، اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنیں گی۔ اس بارے میں بھی ہم کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے اور بہت توجہ دینی چاہیے۔ جب نیت کی بات آتی ہے تو ہمارے درمیان ایک بات مشہور ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے زبان سے نیت کرنا، سحری کھانے سے پہلے زبان سے نیت کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارے مشہور جو ائمہ کرام ہیں انہوں نے بھی اس کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ زبان سے نیت یہ بعد میں لوگوں نے شروع کر لی ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھیں آپ، ایک آدمی روم میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین اپنا پروگرام دیکھ رہا ہے، کوئی متوع آ گیا اور نماز کے لیے بولا، چاہے سعودی متوع ہو، انڈین متوع ہو، پاکستانی متوع ہو، کوئی بھی ہو۔ اب اس کے دل میں کیا ہے؟ دو چار باتیں چھوڑتے ہوئے، ہے نا، یہ نہ آتا تو یہ میرا پروگرام کتنا اچھا میں دیکھتا رہتا۔ وہ گیا، نماز میں کھڑا بھی ہے، اس کا دل پورا کدھر لگا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کتنے چھکے لگے ہوں گے، کتنے چوکے لگے ہوں گے، پتہ نہیں اس کے بعد کون سا بہترین گانا آ رہا ہوگا، اس کے بعد کون سی اچھی سین رہی ہوگی۔ اب وہ کھڑے ہو کر زبان سے کتنی ہی نیتیں بھی پڑھ لے، اس کی نماز درست ہے، اس کی نیت درست ہے؟ ہاں، میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں، 4 رکعت فرض کے، نماز کا نام بھی لے لے منہ میرا کعبے کی طرف، اس امام کے پیچھے، اس طرح سے وہ کتنا اچھا کہہ لے، عربی زبان میں کہہ لے، تو بھی کیا اس کے اندر اخلاص آ جاتا ہے؟ اسی لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ نیت زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا، ما قال نہیں، ما تلفظ بلسانہ نہیں، ہر انسان کو اس نے جو نیت کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مسلم شریف کی حدیث میں انما الاعمال بالنیہ بھی ہے، یہ لفظ نیہ جو ہے نا، یا اس کی جمع نیات، اسی کا یہ فعل ماضی ہے نوا، یعنی نیت کیا۔
جو اس نے جیسی نیت اس نے کی ہے ویسا ہی اجر اس کو ملے گا، ویسا ہی پھل اس کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جیسی وہ نیت کے الفاظ ادا کرے گا زبان سے، یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ انسان زبان سے الفاظ صحیح ادا کرے لیکن نیت اس کی درست نہ ہو تو پھر اس کو اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اسی صورت کے اندر آپ ایک اور قابل غور نقطہ یہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین آخری آیت میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کون ہے وہ لوگ؟ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ تو یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، سورہ توبہ کی آیت کے حوالے سے صحابہ کرام کو خصوصی طور پر یہ ڈگری دی گئی کہ ہم صرف ان کو یہ لقب دیتے ہیں، جب بھی ان کا نام مبارک لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ اگر صحابیہ ہو، عورت صحابی ہو تو رضی اللہ عنہا۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے دنیا بھر کے تمام سچے پکے مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ اگر کوئی واقعتاً پکا مومن ہے، عمل بھی اس کا بالکل صحیح اور درست ہے تو اللہ بھی اس سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی۔ تو یہاں اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ بھی اس سے راضی ہوئے اس لیے کہ ان کی کوئی بھی خواہش ایسی نہ رہی جو پوری نہ ہوئی ہو۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ سب خواہش پوری کرے گا نہیں کرے گا؟ انہیں اس بات کا خوب علم ہے کہ یہ تمام اللہ ہی کا فضل اور اس کی نوازش ہے، اور ایسا کرنا اس پر واجب نہیں ہے بلکہ یہ اس کا انعام و اکرام ہے۔ باوجود اس کے وہ لوگ اس کی ویسی قدر نہیں کر رہے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کی ہر غلطی پر پکڑنا شروع کر دے تو پھر ہم یہاں جی نہیں پائیں گے، سانس لے نہیں پائیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا اگر ہر آدمی کو اس کی گناہ کی وجہ سے پکڑنے لگے تو کافر کو یہاں ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہونے پائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں مغفرت فرماتا رہتا ہے، ہمارے بہت سے گناہوں کو بخشتا رہتا ہے اور ہمارے تھوڑے سے نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ کر کے دیتا ہے۔ تب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تھوڑے نیکیوں کا بہت زیادہ اجر دے رہا ہے، گناہ معاف کر رہا ہے، تو تھوڑے نیکی کر کے گناہ زیادہ کرنا ہے؟ ہاں، یہ غلط سوچ ہے، یہ الٹی سوچ ہے، یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے کہتے ہیں نا، ویسے یہ الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اتنا مہربان غفور و رحیم ہے اور وہ اتنا کریم ہے کہ ہماری چھوٹی نیکی کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ہم ایسی نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اور ایسے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں جو ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی ہوں۔ الحسنات یذہبن السیئات، لیکن وہیں پر ہم کو خطرہ کیا بات؟ محبطات الاعمال، وہ برائیاں، وہ گناہ جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتے ہیں، ویسے گناہوں سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر شرک ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے، ماں باپ کو ستانا ہے، رشتے ناطے توڑنا ہے، یہ سب وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوں گی۔ ذرا غور کیجئے آیت کے سلسلے کو ایک مرتبہ، پھر میں صرف ترجمہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، خیر البریہ ہے، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ ان سے راضی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ جو بدلہ ہے نا اتنا اچھا، ان لوگوں کے لیے ہے لمن خشی ربہ۔ کس کے لیے یہ بدلہ؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رب سے ڈرنے کا جس طرح کا حق ہے اس طرح ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ بندے جب رب سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو وہ بے لگام گھوڑوں کی طرح سے ہو جائیں گے، ان اونٹوں کی طرح سے ہو جائیں گے جو بندھے ہوئے نہیں ہیں، ان بکریوں کی طرح سے جن کا کوئی مالک
چرواہا نہیں ہے، کیا حال ہوگا ان کا؟ کیا حال ہوگا؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اس طرح سے نکل جائیں گے کہ پھر پکڑنا ان کو. جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جائے، وہ نیکیوں سے دور گناہوں میں ایسے پھنس جائے گا کہ پھر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، آخرت کے حساب و کتاب کا خوف آ جائے تو ہی پھر وہ قریب آ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے اندر اللہ کا ڈر ہم پیدا کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی خشیت حقیقی سعادت و بلند درجات کی کامیابی کا ضامن ہے. اگر وہ نہ ہو تو محرمات اور گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس دن کے لیے تیاری نہیں ہو سکتی جس دن قدموں اور پیشانیوں کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح ہم اگر سوچیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں تو اس صورت کے اندر اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی، لیکن آئیے عمل کے کچھ پیغام اس میں ہمارے لیے کیا ہے ان پر غور کرتے ہیں. اس کے اندر عمل کا ایک بہت بڑا پیغام جو ہمیں دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری ہر عبادت، ہر نیکی کا کام ہم اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. ورنہ ہمارے پاس نیکیوں کا ایک ڈھیر ہو لیکن وہ سارے کے سارے ہم نے بغیر اخلاص کے کیے ہیں تو ایک بھی نیکی اس میں سے اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی. نیکیوں میں آگے بڑھنا بھی ہے لیکن اخلاص کو بھی اپنانا ہے. اور ہدایت کی اس کے اندر 3 باتیں ہیں. پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ خیر البریہ کون ہے؟ خیر البریہ کون ہے؟ کائنات میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 7 سورہ بینہ میں اسی بات کو بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ہم جانور نہیں بننا چاہیں، ہم فلاں نہیں بننا چاہیں، فلاں نہیں بننا چاہیں تو کیا راستہ اختیار کریں؟ ذرا غور کریں. ہم اگر کوئی ذرا سا ہلکی پھلکی تو میں ہو جائے اور سامنے سے کوئی ہمیں کتا کہہ دے یا کچھ اور کہہ دے، تو نے مجھے کتا کہا، او پورا اس کی گردن ناپنے چلے جائیں گے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ لیکن ہم ایمان کا راستہ چھوڑ دیں گے، نیک عمل کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ذرا غور کیجئے. سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا سارے چوپایوں میں، سارے جانوروں میں سب سے بدتر جانور کون ہے؟ سب سے برا گندا جانور کون ہے؟ کون؟ سورہ اعراف کو پڑھیے. وہ جس کے کان ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں سنتا، جس کے آنکھ ہیں اللہ کی باتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی آیات رسول کی حدیثوں کو نہیں دیکھتا، جس کا دل ہے لیکن اللہ کی آیتوں کو حدیثوں کو سمجھنے کے لیے اس دل کو استعمال نہیں کرتا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی وہ گئے گزرے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، آیت نمبر 6 بھی یاد رکھیں اور آیت نمبر 7 بھی یاد رکھیں. شر البریہ کون ہے؟ جو ایمان کے راستے کو چھوڑ دیں گے. خیر البریہ کون ہے؟ جو ایمان کا راستہ اپنا کر نیک عمل کرتے رہیں گے. دوسری ہدایت کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتحاد، اکٹھے، یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے کہ اہل کتاب وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، ان کے پاس علم آ گیا. اور آج بھی ہم میں سے دنیا میں بہت سے مسلمانوں کا یہ حال. ہم کہتے ہیں، ہم یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو اہل السنہ والجماعہ، صحابہ کے منہج پر چلنے والے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے ائمہ کی قدر کرو، سارے اماموں کی تعظیم کرو، ان کے اقوال کا احترام کرو، لیکن جیسے خود ان ائمہ اکرام نے فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اذا تعارض قولی بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا قولی بالحائط. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر. اس لیے کہ مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیتے تھے، ہر ایک کی بات لی جائے گی، چھوڑی جائے گی، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. یہ ائمہ اکرام، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہم ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کے علم سے استفادہ کریں، لیکن اتباع
القرآن والسنہ، اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما۔ اور تیسری ہدایت کی بات اس میں یہ ہے کہ توحید کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ توحید کے بعد سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے، اور یہ اپنا ذاتی حق ہے اپنے اور اللہ کے بیچ میں۔ اس کے بعد تیسرا حق، تیسرا زکوٰۃ ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے، تو اس کا تعلق ہمارے اور اپنے انسانوں کے بھی بیچ میں ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ دین اسلام وہ دین ہے جو صرف جھونپڑیوں میں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کو ہی دین نہیں کہتا۔ یہ وہ دین ہے کہ انسان ادھر اللہ سے بھی اپنا رشتہ صحیح جمائے اور ادھر انسانوں سے بھی اپنے تعلقات بہتر بنائے۔ اللہ اس صورت سے صحیح طریقے سے عبرتیں حاصل کرنے، نصیحتیں حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس صورت کے مطابق اپنا ایمان اور اپنا عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔